موت گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، عثمان بن عفان کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے، اپنی بیوی کو کہتے ہیں اے میری بیوی تو مجھے کچھ مت کہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری روح پرواز ہو تو میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مروں۔ اور پھر اللہ کی جو حضرت عثمان بن عفان کی بیوی تھی وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہے، 40 دن سے آپ بھوکے پیاسے 40 دن سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اے میری بیوی کم نہ کر، پچھتا مت پچھتا، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے، میں نے آج خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اے عثمان کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا میں روزہ رکھے ہیں، ہم نے تمہارے لیے افطاری کا انتظام اوپر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی؟ اگر آپ نے ان کے بارے میں سن لیا، ان کے بارے میں پڑھ لیا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ جلیل و قدر صحابی رسول ہے جو غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے لقب سے ان کو مانا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی ایسے شخص ہے کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑتی اپنے آپ کو پہلے کھڑے کرتے اور اس چیز کو پورا کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ جب ظالموں نے ان کو گھیر لیا، جب ان کی وفات، ان کو شہید کا وقت قریب آ گیا، ظالموں نے ان کو گھیر لیا، تقریباً 40 دن تک کے یہ روزہ رکھے رہے۔ اللہ اکبر، 40 دن تک کے بھوکے پیاسے رہے۔ کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عثمان بن عفان ہے کہ جو رات میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن چاروں طرف سے گھیرے رکھے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی دشمنی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھا دوستانہ تھا، یہاں تک کہ رشتہ داری تھی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے جو تھے وہ ماموں زاد بھائی تھے۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت عثمان بن عفان کو دشمنوں نے گھیر لیا، ظالموں نے گھیر لیا، اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا کہ اے حسن اے حسین جاؤ اپنے ماموں کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ اور ان کا دفاع کرو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے لڑکے، یعنی ان کے خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، تمام کے تمام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھتے کیا ہوا، جیسے ہی قریب آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اپنے جو رشتہ دار ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اپنے جو بھائی کے لڑکے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے آ رہے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ کہتے ہیں اے نواسے رسول تم کیوں آ رہے ہو، تم کس بنا پر آ رہے ہو، اپنے جان کو جوخم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو کہا ہمارے ابا علی نے بھیجا ہے۔ تو کہا میں تمہارے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہارے نانا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان پر اور خاص طور پر نبی کے نوازوں پر کوئی انگلی اٹھے، خاص طور پہ نبی کے نوازوں پر کوئی آنچ آئے۔ حضرت عثمان کی یہ بات سن کر حضرت حسن، حضرت حسین اور آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ آئے تھے وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر جو حضرت عثمان بن عفان کی جو بیوی رہتی ہے نائلہ، وہ بیوی جو نائلہ بیوی رہتی ہے وہ کہتی ہے آپ نے اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو بھیج دیا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو کہا ڈرو مت، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنا تھا۔ اور اچانک ان کی بیوی حضرت عثمان بن عفان کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو دشمن کا مجھے ہاتھ دکھ رہا ہے اور وہ ہمارے گھر کی دیوار کود کر گھر میں آ رہا ہے۔ حضرت عثمان گھر کے چھت پر چڑھتے ہیں اور آخری خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی عثمان بن عفان ہوں، میں ہی وہ عثمان غنی ہوں جو جب روما کا جو کنواں تھا، جب قحط سالی پڑ گئی تھی، پانی کی قلت ہو گئی تھی، میں نے ہی یہ کنواں دلا کر دیا تھا، کیا مجھے تم ایک گھٹ پانی نہیں پلا سکتے؟ ظالموں نے کہا ہم تجھے ایک گھٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے یاد دلوایا عثمان بن عفان نے، جب مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ رہی تھی، میں ہی عثمان بن عفان ہوں کہ میں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی تھی، کیا تم مجھے اپنی تھوڑی سی مجھے رخصت مہلتی نہیں دو گے؟ کیا کہا ظالموں نے؟ نہیں، ہم تمہیں کوئی رخصتی نہیں دیں گے۔ پھر اچانک وہ تمام کے تمام دشمن اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بی بی نائلہ روتی ہے، چلاتی ہے کہ اے میرے سرتاج کیا معاملہ ہو چکا ہے، کیا حال ہو چکا ہے، آج یہ کیسا حال ہو چکا ہے، آپ نے اپنا حال کیسے بنا لیا ہے، 40 دن سے آپ بھوکے پیاسے ہیں۔
وہ اپنی بیوی کو چپ کراتے ہیں، اے میری بیوی نائلہ چپ ہو جا، مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ رب العالمین سے ملنے جاؤں میری نظر قرآن پر ہے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے، موت گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، عثمان بن عفان کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے، اپنی بیوی کو کہتے ہیں اے میری بیوی تو مجھے کچھ مت کہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری روح پرواز ہو تو میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مروں۔ اور پھر اللہ کی جو حضرت عثمان بن عفان کی بیوی تھی وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہے، 40 دن سے آپ بھوکے پیاسے 40 دن سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اے میری بیوی کم نہ کر، پچھتا مت پچھتا، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے، میں نے آج خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اے عثمان کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا میں روزہ رکھے ہیں، ہم نے تمہارے لیے افطاری کا انتظام اوپر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت ایسی شہادت کوئی بتائے گا؟ یہ شہادت کو چھپایا جاتا ہے، یہ عثمان بن عفان کی شہادت کو چھپایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ شہادت کو کوئی بیان نہیں کرتا۔